بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد 21، 22، 23 نومبر 2025 فضلاء اجتماع جامعۃ الرشید کراچی۔ میں اپنے عزیز فضلاء جو درس نظامی کے فضلاء ہوں، معاہد کے فضلاء ہوں، وہ تخصصات کے فضلاء ہوں، اسپیشل کورسز کے فضلاء ہوں، تمام سے مخاطب ہوں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارا سالانہ اجتماع ہر سال ہوتا ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے۔ جو حضرات پابندی سے شریک ہوتے ہیں انہیں اس کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ ہمیں اجتماع میں آنے سے کیا فائدہ ہوا ہے اور کیا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اس سال کا اجتماع خاص طور سے بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ اس اجتماع میں آپ کو موجودہ حالات کے بارے میں بھی آگاہی دی جائے گی اور گزشتہ کا بھی جائزہ لیا جائے گا، جس میں پہلا جہاد افغانستان جو روس کے خلاف تھا اس میں کیا تھا، اس کا کیا حکم تھا، اور اس کے بعد پھر مجاہدین آپس میں لڑے، اس کا کیا حکم تھا۔ پھر طالبان آئے اور طالبان نے جو اس وقت کے حکمران تھے ان کے خلاف مسلح جد و جہد کی اور پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا، تو اس کا کیا حکم تھا۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی تو فساق و فجار حکمرانوں کے خلاف اسلحہ اٹھایا تھا، وہ جائز تھا اور آپ لوگ اس کی حمایت کر رہے تھے، تو اب اگر ہمارے ملک کے فساق و فجار حکمرانوں کے خلاف کوئی جماعت اسلحہ اٹھاتی ہے تو وہ کیوں ناجائز ہے۔ تو اس کی تفصیل، اور اس کے بعد پھر امریکہ کا حملہ اور پھر اس کی مزاحمت، یہ طویل 20 سال کا دورانیہ جو گزرا، اس کا کیا حکم تھا، اور اب اس کے بعد کے جو حالات ہیں اس میں کیا حکم ہے۔ پھر اسی میں جو ہے وہ جو خوارج ہیں، جو ٹی پی کے لوگ ہیں، جو ملک پاکستان کے دشمن ہیں، اس پر حملہ آور ہیں، اس کی کیا تفصیلات ہیں، اور خوارج کے بارے میں ہمارے درس نظامی میں کیا کچھ پڑھایا جاتا ہے، آپ حضرات نے بھی پڑھا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تفصیل سے بیان کی جائیں گی، اور اپنے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر، اپنے اسلاف کے طرز عمل کو سامنے رکھ کر، اور خاص طور سے جو 4 تحریکات جن کا ذکر حضرت استاد صاحب فرماتے رہتے ہیں اپنے بیانات میں، حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحریک، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحریک، اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحریک، تحریک ریشم رومال، اور پھر اس کے بعد تحریک پاکستان، اس میں جو ہمارے اکابر نے طرز عمل اختیار کیا، تو اس کی تفصیلات ان سے ہمیں کیا رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ اور پوری تاریخ اسلام میں جب بھی کسی منظم حکومت کے خلاف، چاہے وہ فساق و فجار حکمرانوں کے خلاف جو تاریخ اسلام میں جتنے خروج ہوئے ہیں، ان کا کیا نتیجہ نکلا اور اس کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا، اور اسی طرح ماضی قریب میں جو عرب ممالک میں جو تحریکیں شروع ہوئیں اور حکومتوں کے خلاف، فوج کے خلاف نوجوانوں نے بغاوت کی، آپ اس کو مصر میں دیکھ سکتے ہیں، شام میں، الجزائر میں، تیونس میں، سوڈان میں، ان سب جگہوں پر کیا اس کا نتیجہ، عراق میں تو کیا نتیجہ نکلا۔ مسلمان پہلے جتنی مشکلات میں تھے وہ مشکلات بڑھیں یا ان میں کمی ہوئی، مسلمان خوشحال ہوئے یا اور زیادہ خستہ حال ہو گئے۔ یہ ساری چیزوں پر تفصیل سے گفتگو ہوگی، اور آپ حضرات کو اپنے مادر علمی کے آواز پر لبیک کہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اپنی شرکت تو یقینی بنانا ہی ہے آپ کو، لیکن وہ ساتھی جو کئی سالوں سے اجتماع ہو رہے ہیں اور وہ نہیں آئے، کوشش کریں کہ ان تک پہنچیں اور ان کو کسی بھی قیمت پر راضی کر کے آپ لے کر آئیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو شرکت کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن ان کے مالی حالات مصارف برداشت کرنے کے اعتبار سے اچھے نہیں ہوتے، تو اس بنا پر وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا ہے اور جو اپنے ساتھیوں کے مصارف مل جل کر تقسیم کر سکتے ہیں، وہ آپس میں تقسیم کر کے ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے لے کر آئیں۔ اور اگر کوئی جگہ، کوئی علاقہ ایسا ہے کہ ساتھیوں کے پاس بھی گنجائش نہیں ہے، لیکن ساتھی آنا چاہتے ہیں اور صرف مصارف کی رکاوٹ ہے، تو اپنے المنائی سے رابطہ کریں، امید ہے کہ یہاں سے بھی کچھ نہ کچھ انتظام ہو سکے گا۔
ہماری چاہت یہ ہے کہ ہمارے فضلاء چاہے وہ درس نظامی معہد کے ہوں، چاہے وہ تخصصات کے ہوں، چاہے وہ کلیت الشریعہ کے ہوں، سارے کے سارے وہ اس اجتماع میں بھرپور انداز سے شریک ہوں اور اپنے اساتذہ سے رہنمائی لیں۔ آپ حضرات کی تجویزیں بھی ہم سنیں گے، آپ کے سوالات ہوں گے، ان کے جوابات بھی ہوں گے۔ بہت سارے ساتھی بہت سمجھداری سے بات کرتے ہیں تو ان کی باتوں سے دوسروں کو فائدہ ہوگا۔ اجتماع قلوب کی برکت سے اللہ تعالیٰ اچھے فیصلے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے بیانات میں فرمایا کرتے تھے کہ اجتماع قلوب کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت ساری کام کی باتیں کہلوا دیتے ہیں۔ تو اجتماع قلوب کی برکت ہوتی ہے جب آپ دور دراز سے سفر کر کے، مصارف برداشت کر کے، مشقت برداشت کر کے اور اپنے اساتذہ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور یہ ایک خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عمل ہوگا، اور کوئی دنیاوی مفاد اس سے وابستہ نہیں ہے، کوئی اپنا نام اونچا کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اور ہماری قوم جن مشکلات سے دوچار ہے، اور جس طرح ہر سطح پر افراتفری اور انتشار کی کیفیت ہے، اور جس طرح چاروں طرف سے ہم پر جنگ مسلط کی جا رہی ہے، تو اس بارے میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے اور ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں ایک جذبہ اور ایک والہانہ تعلق آپ کو مادر علمی سے ہونا چاہیے، اور اس کی رہنمائی میں آپ اس قوم کے لیے، ملک کے لیے، امت کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو وہ پٹرول آپ کو مل جائے، وہ ایک ایندھن آپ کو مل جائے، وہ جذبہ آپ کا تازہ ہو جائے اس اجتماع سے۔ یہ مختلف نوع مقاصد ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ضرور تشریف لائیں گے۔ ہم آپ کے لیے، آپ کے استقبال کے لیے یہاں موجود ہیں اور سراپا انتظار ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔